بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل همومه هما واحدا أي هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی فکروں کو ایک فکر بنا لیتا ہے، یعنی آخرت کی فکر، تو اللہ دنیا کی فکر سے اسے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم کا لفظ اس حدیث پاک میں استعمال ہوا ہے، ہے میم ہے، اس پر شد ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا فکر، اس کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ ہم اس فکر کو کہا جاتا ہے جو آدمی کو ہر وقت پریشان کی رہتی ہے۔ اس کو یوں بھی بیان کیا گیا کہ جو آدمی کو رات کو سوتے وقت آخری خیال ہوتا ہے اور صبح جاگتے وقت پہلا خیال ہوتا ہے، وہ اس کا ہم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے آپ کی، جس میں فرمایا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ اے اللہ، آپ دنیا کو، دنیا کے مال و اسباب کو، یہاں کی زندگی کو ہمارا سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا ہم نہ بنا، اور نہ ہی ہمارے علم کی منتہا بنائیے اس کو، کہ ہمارا علم، ہماری معلومات، ہماری تگ و دو کی انتہا کیا ہے؟ بس دنیا کا مال ہے۔ اور نہ ہی ہماری خواہش کی انتہا اس کو بنائیے، کہ یعنی ہماری خواہش، ہماری تمنائیں، ہماری آرزوؤں کی جب فہرست نکالی جائے تو اس کی تان ٹوٹتی ہے جا کر دنیا کے مال پر۔ یا اللہ اس کیفیت میں ہمیں نہ بنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے آپ کی۔ تو اسی قسم کی بات اس حدیث مبارکہ میں بھی ہے جو آج ہم نے دیکھی ہے۔ فرمایا کہ انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کے فکریں تو آتی ہیں اس پر، جتنے زیادہ اس کے تعلقات ہیں اتنے زیادہ اس کو فکریں ہیں، اتنے زیادہ اس کو اندیشے ہیں۔ اولاد، شادی نہ ہونے کی بھی ایک فکر ہے، شادی ہو جانے کے بعد شادی کی اپنی فکریں ہیں، پھر اولاد نہ ہونے کی فکر ہے، اولاد ہو جانے کی اپنی فکریں ہیں، اپنی پریشانیاں ہیں۔ تو مال ملنے کی اپنی پریشانیاں ہیں، نہ ملنے کی اپنی پریشانیاں ہیں، رشتہ داروں کی، صحت کے مسائل ہیں، اور 10 طرح کے مسائل دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب اگر آدمی اپنے آپ کو انہی پریشانیوں کے اندر گھماتا پھراتا رہے، ایک پریشانی سے نکلا تو دوسری آ گئی، دوسری سے نکلا تو تیسری آ گئی، چوتھی سے نکلا پانچویں آ گئی، تو پھر تو یہ ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ان فکروں کو پیچھے کر کے اپنے اوپر ایک نئی فکر مسلط کر لیتا ہے، ایک نئی پریشانی اپنے ساتھ لگا دیتا ہے، تو دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ ایک بڑی پریشانی چھوٹی پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے، ان کو کھا جاتی ہے۔ وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر یہ ہے کہ اللہ میری آخرت سنوار دے، یعنی قبر سے لے کر آگے جو میری زندگی شروع ہونے والی ہے، قبر ہے، حشر نشر ہے، جنت جہنم، یہ جو میری انتہا ہے، یہ میری اچھی ہو جائے۔ یہ اگر فکر آدمی اپنے سر پہ سوار کر لے تو فرمایا کفاہ اللہ ہم الدنیا، دنیا کی فکروں سے تم خود نہیں نکل سکتے، ہاں اللہ نکالے تو نکل سکتے ہو، اور اللہ کے نکالنے کا دستور یہ ہے کہ تم اپنی فکر کا قبلہ درست کرو، اپنی پریشانیوں کا جو راستہ ہے وہ درست کرو، کہ تمہیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ تمہیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ جب آخرت کی فکر لگ جائے گی تو دنیا کی فکروں سے اللہ تمہیں نجات عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے ضابطہ کار اللہ تعالیٰ کا،
کہ جو اس راستے سے اپنی پریشانیاں حل کرواتا ہے اللہ اس کی پریشانیاں حل کرتے ہیں، اور جو کہتا ہے کہ نہیں اس میں اللہ کا کیا کام، نعوذ باللہ، یا دین کا کیا کام، دنیا کے مسئلے تو میں نے خود اپنے حل کرنے ہیں، تو وہ بیچارہ پھر اسی جو ہے وہ کولو کا بیل بنا رہتا ہے، جہاں سے سفر شروع کرتا ہے 10 دن بعد، سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال بعد وہیں کھڑا ہوتا ہے، اسی قسم کے بلکہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے مسائل جو اس کے ساتھ، پھر وہ کبھی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ نیند غائب ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے راستے سے ہٹ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول تو چاہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، تم زندگی دنیا میں رہتے ہوئے کام سارے وہی کرو گے، لیکن ان کاموں کی اپنے اوپر وہ فکر سوار نہ کرو کہ بس یہی سب کچھ تمہارے سامنے ہو، بلکہ اصل فکر سوار کرنے کی آخرت کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق